بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج جب میں اس ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا تو موسلادھار بارش نے لاہور کے خوشگوار موسم کو اور زیادہ خوشگوار کر دیا، اور آج یہ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور کل شروع ہونے والا تیسرا عشرہ جو ہے وہ نار جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے۔ یہ بارش اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رحمتوں، بخششوں، عنایتوں اور مغفرتوں کی بارش بنائے، اور نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری امت مسلمہ اور عالم انسانیت جو اس وقت ایک کرب میں ہے، اس کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ایک نئی زندگی اور ایک نیا عروج اور ایک بلندی کا سفر جو ہے وہ عطا کرے۔ آج کا دن 20 رمضان المبارک صرف اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے اندر بھی ایک انتہائی وقیع، جاندار اور شاندار حیثیت رکھتا ہے کہ آج سے 1432 یا 33 سال قبل نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس مکہ مکرمہ میں جس میں سے ان کو 8 سال قبل بے سر و سامانی کے عالم میں نکالا گیا تھا، اور یہ کشور رسالت کے شہنشاہ اور اقلیم نبوت کے تاجدار آج اس عظیم ترین فتح کے موقع پر عجز اور نیاز کا وہ منظر پیش کر رہے تھے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور سر اقدس جو ہے وہ سواری کے کجاوے کو لگ رہا تھا، اور آپ کے دائیں بائیں آپ کے اصحاب کی وہ عظیم جماعت تھی، اور آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو فتح و کامرانی کے اس بدر کمال کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا امڈ آئی، اور پھر آپ سے کعبہ میں تشریف لائے، اور اس میں وہ عظیم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انسانیت کے لیے قیامت تک رہنمائی اور روشنی موجود ہے، جس پر ہمارے اسکالر جو ہیں وہ ہمیں رہنمائی عطا کریں گے، ہمیں روشنی اس میں سے عطا کریں گے، اور ایسے اسلوب ہمیں عطا کریں گے جس سے آج جو دکھی انسانیت ہے، جو ایک دوسرے کے ہاتھوں افراد اور تفرید کے سبب مختلف مسائل میں الجھی ہوئی ہے، اس کے لیے آسانی اور اسودگی پیدا ہوئی۔ ناظرین، جو اسلامی تاریخ ہے اس میں ہر چیز کی ایک ظاہری حیثیت ہے اور ایک معنوی حیثیت ہے۔ فتح مکہ، اس کی ظاہری اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پورا خطہ عرب جو ہے وہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ اگر کعبۃ اللہ پر پرچم اس کا سر بلند ہوگا جس کی حقانیت پر اللہ تعالیٰ کی مہر ثبت ہوگی، اس لیے کہ 60 سال کا عرصہ کوئی زیادہ نہیں تھا، اور لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کعبے کو اور اس شہر کو فتح کرنے والا ابرہ کس طرح تہتے ہوا تھا، اور ابھی اس خطے میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ہاتھی والوں کا برا حال دیکھا تھا، اور قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جس فتح سے سرفراز ہوئے، ہمکنار ہوئے، اس کے سبب اس کی اہمیت اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے پھر بیان کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اسلام میں آمد کے دروازے کھل گئے، دلوں کے قفل جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور قبائل جوک در جوک اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ یہ ایک اس کا ظاہری پہلو تھا اور ظاہری اہمیت تھی۔ اس سے قبل جو اس کی جس کو ہم معنوی طور پر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ صلح حدیبیہ ہے، جس کو قرآن پاک نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا۔ یہ اتنی بڑی فتح ہے، لیکن ہمارے اسکالر بتائیں گے کہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی اس قدر اہمیت کیوں تھی کہ اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، اور الٹیمیٹلی جو صلح حدیبیہ تھی وہ فتح مکہ کا دباچہ ثابت ہوئی۔ ان سارے امور اور ان احوال کا آج ہم جائزہ لیں گے، اور یہاں یہ بھی بات میں اپنے اسکالرز کے آگے ضرور رکھوں گا کہ مکہ کو فتح کیا جانا ہی کیوں ضروری تھا۔ عرب کے اور بھی بہت سے شہر تھے جس کی فتح کی طرف توجہ کی جا سکتی تھی۔ خیبر کو فتح کیا جانا، اور از خود خیبر فتح ہوا، طائف کو فتح کیا جانا یہ بھی بہت ضروری تھا، اور اس فتح کو اس سطح پر کیوں نہیں دیکھا گیا؟ ان سارے امور کا ہم اسٹریٹجیکلی اور ٹیکٹیکلی، تدبیراتی طور پر اور تصویراتی طور پر اس پورے خطے میں جو 10 لاکھ یا 12 لاکھ مربع میل کا پر مشتمل تھا، اور پھر اس کی اہمیت پوری تاریخ اسلام پر ایک اس کو تاریخ اسلام کو پورا وہ اس کی جلوں میں آگے بڑھنا تھا۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ ان سے شناسہ ہیں۔ پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد علی جرال۔ ان کی طرف جانے سے قبل
آج کا اسم گرامی الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب اچھے نام اسی کے ہیں، انہی اچھی ناموں میں سے ایک نام الوہاب ہے، اور اس کے ساتھ اس کو پکارنا یہ بلندیوں اور سرفرازیوں کا باعث ہے۔ مفتی صاحب، آج کا پروگرام ایک تو ہے کہ فتح مکہ، اور پھر اس کے تحت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبائل اور جو وہاں کے تعصبات ہیں، میں خیال کرتا ہوں آپ اس کی رہنمائی فرما دیجیے گا کہ جتنے اس خطبے میں یہ سخت الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے باب کعبہ پہ کھڑے ہو کر کہ میں جاہلیت کے سارے تعصبات کو اپنے قدموں کے تلے رونقتا ہوں، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے جامع انداز میں فتح مکہ کے مقاصد کا ذکر فرمایا اور اس کے فوائد کا، اور دنیا پر ایک نئے نظام کی بنیاد رکھنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات تھے ان کا آپ نے اجمالاً ذکر کیا۔ فتح مکہ کیا ہے؟ دراصل ایک عالمی انقلاب کی اصل کا نام ہے۔ واہ، ایک عالمی نیو ورلڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کے اور عدم مساوات کے جتنے بھی اسباب تھے وہ سب ختم کر کے انسانیت کو انسانیت کی تسبیح میں پرویا، واہ، اور انسانیت کو جو یکسانیت دی ہر جہت سے، پریکٹیکلی بھی اور اپنے کلمات اور خطبات کے ذریعے سے بھی، یہ ناقابل فراموش ہے، اور اس کی نہ اس سے قبل اور نہ اس کے بعد اس درجے کی کوئی مثال ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت پیش کر دوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کیا لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مذکر سے اور مؤنث سے، یعنی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، سبحان اور اللہ۔ پھر ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں منقسم کیا۔ شعوب، شعب کی جمع اس کا معنی ہوتا ہے اصل، یعنی ایک ایسا بڑا قبیلہ جس سے کئی قبائل آگے جنم لیں، کئی قبائل بنے، اس کو شعب کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا، کس وجہ سے؟ کہ ایک دوسرے سے افضل ہے، ایک دوسرے سے کسی جہت سے برتر اور اعلیٰ ہے، وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف رہے، پہچان رہے، ایک پہچان کے اعتبار سے انفرادیت رہے، یہ فلاں شخص کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے۔ اس میں کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ تمہاری برتری ثابت ہوتی ہو۔ میں بڑی معذرت سے کہنے لگا ہوں، دنیا کی دیگر اقوام میں بہت زیادہ تعصب پایا جاتا تھا، رنگ، نسل، ذات پات، علاقے اور قوم کے اعتبار سے۔ وہاں پایا جانا ایک ماننے کی بات ہے، اس لیے کہ ان کے مذہب میں اتنے پختہ نظریات نہیں تھے، اس وجہ سے وہ بھٹکے اور اس طرح کی ڈوروں میں قید ہو گئے۔ لیکن ایک مسلمان کے ہاں اگر کوئی اس طرح کی تقسیم ہے ذات پات، رنگ، نسل، قوم، زبان کی، تو وہ بہت زیادہ معیوب بات اس لیے ہے کہ ہمارے نظریات تو وہ ہیں جو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں پیدا کیسے ہو گئیں؟ ان کے تو نظریات نے ان کو تائید نہیں دی، ہمارے تو نظریات اس سسٹم کی نفی کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے ہاں اس طرح کی تفریق اور امتیاز کی کوئی صورت، کوئی راہ، کوئی گنجائش اور جسٹیفیکیشن نہیں بچتی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے دیجئے، فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ سے تعلق رکھنے والے سیاہ فام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ اس وقت جو
اس طرح کے خیالات میں جکڑے ہوئے تھے مشرکین مکہ، جن کے ہاں قریش سب سے بڑا قبیلہ تھا، جن کے ہاں ان کی نسل، ان کا مکے کا شہری ہونا، ان کا عربی ہونا، ان کی اپنی رنگت، ان کی قوم اور زمینی نسلی تعصب اس قدر آسمان پر بلند پر تھا کہ ان میں سے بعض عتاب نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ بہت ساروں نے یہ کہا کاش شکر ہے میرا باپ زندہ نہیں، وہ یہ دیکھ کر زندہ زمین میں گڑ جاتا۔ ان کو اب بھی برداشت نہیں تھا کہ کعبے کی چھت پر ایک سیاہ فام کیوں کھڑا ہو گیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کھڑے کر کے بتا دیا کہ اسلام اس طرح کی کسی تمیز اور تفریق کا قائل نہیں ہے کہ محض رنگت کی وجہ سے ایک شخص کو نظر انداز کر دیا جائے۔ پھر یہی بلال حبشی ہیں کہ حضرت عمر جیسا شخص جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، جو نبیوں کے بعد نبی ہونے کا میرٹ رکھتا تھا، لیکن کیونکہ سرکار کریم علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو عمر اس منصب پر نہیں آ سکے، تو حضرت عمر حضرت بلال حبشی کو کہا کرتے تھے سیدنا بلال، سبحان اللہ، بلال حبشی ہمارا سردار ہے۔ تو ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہت سے فتح مکہ میں جو تعصبات تھے ان کا خاتمہ کیا، اور بطور انسان سب برابر ہیں، اور تقویٰ کی بنیاد پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو جس قدر آراستہ ہے اسی قدر اس کا مقام زیادہ ہے۔ پروفیسر صاحب، ایک فتح مکہ کا جو آج ہمارے سامنے پہلو ہے کہ جو برادریزم ہے دنیا کے اندر، اس کے جو تعصبات ہیں ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خاتمہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ایک نئے پہلو ہیں ان کی بنیاد بھی رکھی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جب داخل ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا کا ڈیلیگیشن وفد جو لشکر کا دستہ جا رہا ہے، یہ انصار کا ہے، یہ مہاجرین کا ہے، یہ قبیلہ غفار کا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک وہاں پہ سگنیفیکنس ان قبائل کی بھی ہے، اور ابو سفیان دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی ہیں، یہ بنو عدی والے آج اتنے جو اوپر چڑھ گئے کہ ان کی آوازیں جو ہیں مکہ کی فضاؤں میں گونجنے لگی وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ ان کے جو تعصبات اپنی جگہ یہ بھی ہیں۔ اسی موقع پر شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ آج مدد کرنے کا استعارہ جو ہے وہ بدل دیا گیا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ ظالم کی مدد کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، بہت اہمیت کا حامل ہے آج کا یہ عنوان، اور خاص طور پر فتح مکہ کے تناظر میں جس برادریزم قبائل کی بات ہوئی اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اصل جو بنیاد ہے عزت کی، افتخار کی، وہ نہ قومیت ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قبیلہ ہے، بلکہ اسلام نے اس کی بنیاد ایمان اور تقوی کے اوپر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ الحجرات کے اندر جس کا حوالہ محترم مفتی صاحب نے دیا کہ قبائل کی جو بنیاد ہے اور ان کی جو تقسیم ہے، اس کا جو اصل مدعا ہے وہ تعارف اور پہچان ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ برادریاں یا قبائل کے مثبت پہلو بھی ہیں اور ان کے منفی پہلو بھی ہیں، کیونکہ اسلام دین وسط ہے۔ واہ، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے واہ واہ واہ، کہ وہ ہر چیز کا جو خوبصورت پہلو ہے، عمدہ پہلو ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، اور اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے، جو منفیت اس کے اندر ہے، جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے، اس کے آگے بند باندھ دیتا ہے۔ ہم قرآن مجید کے اندر سورہ ہود میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر ملائکہ انسانی شکل کے اندر موجود ہیں اور ان کی قوم اپنی بدنیتی کے ساتھ حملہ آور ہے، تو آپ اس وقت اپنی قوم کی شدت کو دیکھ کر اور اپنی ظاہری ناتوانی اور کمزوری کو دیکھ کر کہتے ہیں لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس طاقت ہوتی۔ اور طاقت سے مراد امام طبری نے اور امام قرطبی نے اولاد لی ہے، جیسے حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ اللہ مجھے 10 بیٹے اگر تو دیتا تو میں جو تیرا حکم تھا زمزم کھودنے کا، اس کی مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ کرتا۔ مقابلہ کر، اور آگے کہا او آوی الی رکن شدید،
یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ کے اندر پناہ لے لیتا، اس سے مراد مفسرین کرام نے اپنا قبیلہ لیا ہے۔ واہ، اگر میری قوم ہوتی، میری برادری ہوتی یہاں پر، تو یہ جو لوگ ظلم کرنے کے لیے دوڑ آئے ہیں اور زیادتی کرنے کے لیے دوڑ آئے ہیں، تو ان سے پناہ اور ان سے تحفظ کے لیے، اپنے مہمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے میں اپنی قوم اور قبیلے کی سپورٹ لے کر ان کے خلاف کھڑا ہوتا۔ تو قوم اور قبیلے کی ہیلپ اور ان کے ساتھ تعاون کا تاثر بھی قرآن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے منفی پہلو آ جاتے ہیں، اور منفی پہلو کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب انسان حق اور ناحق کی تمیز کیے بغیر اپنی برادری کی سپورٹ میں کھڑا ہو جائے، جیسے بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمان کی سپورٹ کی، اس کے قبیلہ، ہم قبیلہ ہونے کی بنیاد، ہمارے قبیلے کا نبی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ جو بنیاد ہے جس کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تعصب جاہلانہ ہے، تعصب جاہلانہ، اور بدقسمتی سے یہ آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ اور کہتے ہیں جی دھرم نالوں تڑا پیارا، ہمارے یہاں آج بھی یہ کہتے ہیں۔ اپنی جماعتیں، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کا فرد مجرم، کرمنل ہی کیوں نہیں ہوتا، ہم اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کے جرم کیا ہیں اور اس کے مظالم کیا ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز کو روکا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مخاصمت کے موقع پر ایک ایسا لفظ استعمال کر دیا جس میں ایک رنگ کے امتیاز کا پہلو نمایاں ہو رہا تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ جناب ابو ذر نے مجھے یوں کہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تمہارے اندر سے ابھی تک جاہلانہ تعصب نہیں گیا؟ یعنی اس حد تک سرکار دو عالم نے اس کے اوپر گرفت کی۔ اور اس یہ صنفی امتیاز ہے، یا جو رنگ و نسل کا امتیاز ہے، یا جو قوم و قبیلے کا امتیاز ہے، اور اس امتیاز کی بنا پر کسی کو کم تر سمجھنا، کسی کو اعلیٰ جاننا، کسی کو عزت دینا، کسی کی تحقیر کرنا، یہ جو بنیاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلانہ تعصب قرار دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو ذکر بار بار سیدنا بلال کا آ رہا ہے، تو جب حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، بطور ہیڈ آف اسٹیٹ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے، اور آپ سے لوگ ملاقات کرنے والے آتے ہیں، حضرت بلال کو اولیت دی جا رہی ہے، سلیمان فارسی کو اولیت دی جا رہی ہے، صہیب رومی کو اولیت دی جا رہی ہے، اور وہ جو سرداران قریش جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، وہ بھی ملاقاتیوں کی فہرست میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندر پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ ہم جو قریش کے نامور لوگ ہیں ہمیں ملاقات کے لیے نہیں بلایا جا رہا۔ اور وہ جو ہماری جو ان کی نگاہ کے مطابق جو نیچے کے لوگ تھے، جو انہوں نے سمجھا ہوا تھا، حالانکہ وہ تو ایمان اور تقوی کی وجہ سے بہت اعلیٰ ہو گئے تھے، ان کو پہلے بلایا جا رہا ہے۔ تو انہیں کسی سمجھانے والے نے کہا اسلام کی دعوت سب کے پاس آئی تھی، انہوں نے پہلے قبول کر کے اپنے استحقاق کو نمایاں کر لیا، وہ آگے چلے گئے، ہم نے قبول کرنے میں لیٹ کیا تو ہم پیچھے بیٹھے ہوئے، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ فتح مکہ، اس سے قبل ہم جب یہ دیکھتے ہیں، یہ جو سٹی اسٹیٹ آف مکہ ہے، ایک وزارتی کونسل ہے، اس کے اندر سارے قبائل جو 10 معروف قبائل ہیں ان کا اشتراک ہے، اور اس سے ایک سسٹم یہاں کا جو چل رہا ہے، جیسے ہم ایک ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، مکہ کے اندر بھی ایک سسٹم موجود تھا، اور اس میں جو دینی سیادت کے جو شعبے تھے وہ بنو ہاشم کے پاس تھے، اور جو سفارت اور لواء اور جنگ اور جو خارجہ امور ہیں یہ بنو امیہ ہے اور دیگر قبائل ہیں ان کے پاس ہیں۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس موقع پر فتح یاب ہوتے ہوئے داخل ہوئے تو آپ نے مختلف قبائل جو ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کیا، اور بالخصوص جو کعبے کی چابی جس کا آپ نے ضمناً ذکر کیا، وہ آپ نے کس طرح پھر اسی قبیلے کو لوٹاتے ہوئے کیا حکم فرمایا، اور دیگر، حالانکہ اس موقع پر حضرت عباس اور حضرت علی بھی اس صف میں کھڑے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا خیارکم فی الاسلام، خیارکم فی الجاہلیتی، خیارکم فی الاسلام۔ زمانہ جاہلیت میں تم میں سے جو مختلف صلاحیتوں کی بنیاد پر صاحبان خیر تھے، نمایاں تھے، اور ان کو سیادت حاصل تھی، اگر وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام بھی انہیں یہی عزت دے گا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام قبائل جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ان کے مناسب کے مطابق
اسلام کے اندر پروٹوکول بھی دیا اور بحال رکھا، ان کے مناسب کو بحال رکھا اور ان کی صلاحیتوں کے اور ان کی لیاقت و استعداد کے مطابق پھر اسلام نے ان سے کام لیا۔ یہاں سے ایک پہلو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ آج اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام اس منصب کے اہل فرد سے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، جو منصب کا اہل ہو اس سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، میں اب بات تو دوسری طرف چلے جائے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو تھے، ان کے تو جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، اب یہ سب سے بڑی مثال اور شاید ہمارے جو سلاسل سے منسلک 90% لوگ ہیں ان کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بیٹوں کے نام بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو جانشین تھے اور سلسلے کے جو وارث تھے وہ خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تھے، بالکل ایسے ہی، اور ان کے جو تھے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تمام اولیاء کے ہاں روایت رہی۔ یہاں ایسا بھی ایک چیز جو ہے بعد میں ظاہر ہے 200 سال بعد جب یہ شاید حضرت خواجہ اورنگ آبادی اور دوسرے کہ جن کے ہاں ایک بیٹا پھر ایسا پیدا بھی ہوا کہ اگر بیٹا جو ہے وہ باپ کی وراثت کا اہل ہو میں یہی تو پھر یہ سلسلہ نور علی نور ہے۔ میں سیدی غوث الاعظم کے صاحب لخت جگر آپ کے وصال کے بعد وہ تشریف فرما ہوئے، تو جہاں اہلیت ہے اسلام نے معیار اہلیت رکھا، بلکہ وہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے نا کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب فرمایا متى ضیعت الامانہ، جب امانت لٹ جائے گی۔ عرض کہ حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب منصب کو غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے گا سمجھو قیامت آ گئی، کیونکہ اس سے بگاڑ ہی اتنا ہوگا کہ وہ بگاڑ پھر سنبھل نہیں پائے گا، وہ قیامت لے آئے گا۔ تو یہ ایک بنیادی بات فتح مکہ سے ہمیں پتہ چلی۔ دوسری بات جو آپ نے کی حضرت عثمان بن طلحہ والی، ایک موقع تھا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت کے وقت چابی دینے سے انکار کر دیا، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان آج تم میرے لیے چابی لا کر دروازہ نہیں کھول رہے، ایک وقت آئے گا تم اپنے ہاتھوں سے یہ چابی مجھے پیش کرو گے۔ یہ کہہ کہ آپ تشریف لے آئے، فتح مکہ ہوا، آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ ان کو وہ وقت تو یاد تھا نا، اپنی زیادتی اور انکار کی وہ روش یاد تھی، اب وہ لرزتے کانپتے آئے میرے بارے میں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن سرکار کریم علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے، فاتح جب کسی شہر کو فتح کرتا ہے وہاں کھوپڑیوں کے مینار بناتا ہے اور تہو بالا کر دیتا ہے پورے شہر کو، لیکن یہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی انفرادیت ہے کہ جب آپ فتح مکہ کرتے ہیں تو سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر سوار اتنے ہیں کہ اپنا سر مبارک کجاوے کے ساتھ لگ رہا ہے، اور آپ عاجزی انکساری اور تواضع کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کبر، نخوت اور غرور کا تو دور دور کا نام و نشان نہیں۔ آپ نے فاتحین کی روش کو بھی قبلہ دیا کہ تمہارا اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی شہر کو فتح کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے تو عثمان بن طلحہ سے کہا چابی لاؤ، انہوں نے لرزتے ہوئے چابی پیش کی۔ اب بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب بھی ہیں اور ہر ایک کی تمنا ہے کاش یہ چابی مجھے ملے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کچھ اور چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر یہ کہے کہ عثمان بن طلحہ تم اسلام قبول کرو، کیونکہ اسلام میں تو جبر ہے نہیں نا، آپ نے چابی لے کر ارشاد فرمایا کہ عثمان بن طلحہ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں نے چابی طلب کی تم نے نہیں دی، اور میں نے کہا تھا وقت آئے گا تم خود چابی پیش کرو گے، دیکھو میرے ہاتھ میں چابی آ گئی۔ عثمان بن طلحہ یہ چابی میں تجھے ہی واپس دے رہا ہوں، اور میں کہہ دیتا ہوں تا قیامت یہ تیری نسل میں چلتی رہے گی۔ اب ایک تو چابی انہیں لوٹائی، پھر ان کی نسل کے تسلسل کی بشارت بھی دی۔ عثمان بن طلحہ اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے، قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ چابی بعد میں تھاموں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی نگاہ۔ اور تیسری بات جو شاید اس موقع پر آپ نے فرمائی کہ جو تو اسے یہ چابی چھینے گرم ہوگا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک کامن ویلتھ اور پھر مختلف جو قبائل تھے ان کے ساتھ ڈیفنس الائنس، اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کے ایک طرف خیبر تھا،
خیبر کے یہود ہیں اور دوسری طرف مشرکین مکہ ہیں. جنوب میں مکہ ہے اور اس کے اپوزٹ خیبر ہے. خیبر کی طرف جاتے ہیں یعنی دونوں سرحدوں پر شدید خطرات ہیں. خیبر کی طرف جاتے ہیں تو مکے والوں کا ڈر ہے، مکے والوں کی طرف آتے ہیں کسی پیش قدمی کے لیے تو خیبر والوں کا ڈر ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے جو ایک کمانڈر کو اور ایک سپہ سالار کو دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں طاقتیں آپس میں بھی ملی ہوئی ہیں. یہود اور قریش، ان کے آپس میں بھی روابط ہیں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کا مارکہ ہوا تو اس موقع پر آپ نے ایک بڑا تاریخ ساز جملہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اب قریش کی قوت ٹوٹ گئی، اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے، اب انیشیٹو ہم لیں گے. یہ 5 ہجری کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد 6 ہجری جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم. اور جیسا میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ یہ فتح یہ میثاق، یہ جو صلح حدیبیہ ہے جس کو قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کی حکمتیں اور بصیرتیں، جس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ 10 سال تک نو وار پیکٹ مسلمان اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یا مکہ والوں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایک طاقت اور قوت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ایک معاہدے پر، ایک ٹیبل پر مکالمے کے لیے، نیگوسیشن کے لیے بیٹھے. یہ معاہدہ ہوا اور اس میں 10 سال تک جنگ بندی. اس جنگ بندی کا مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ایک محاذ سے خاموشی ہو گئی کہ اب مکہ والے پیش قدمی نہیں کریں گے مدینہ کی طرف. حدیبیہ سے واپس آنے کے چند ہی دن کے بعد آپ نے خیبر کا معاملہ تمام کر دیا اور اس کے بعد آپ نے بتدریج مکہ والوں کے ساتھ ایسی فارن پالیسی بنائی کہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ایک رحمت کا معاملہ، ایک شفقت کا معاملہ شروع کر دیا کہ جس میں مکہ پر قحط پڑا. اور اس قحط سالی کے نتیجے میں جب ایک ڈیلیگیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کے لیے رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کس طرح کھولے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور اس پر بات کریں گے اور اس پر ہم رہنمائی اور روشنی بھی حاصل کریں گے کہ کس طرح یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی فتح مکہ کے اس عظیم مارکے اور اس عظیم کامیابی کا سرنامہ بنی کہ جہاں ایک قطرہ خون بہائے بغیر انسانی تاریخ میں مسلمان اس عظیم فتح سے سرفراز ہوئے. ناظرین، یہاں وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر مزید گفتگو کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 20 رمضان المبارک اور تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کا عظیم دن فتح مکہ. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک عظیم تر فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. اور بریک سے قبل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے اقدامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے اور کیا اسٹریٹجی تھی جس کے تحت خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہا. اور یہ آپ کی ترجیح تھی کہ کسی تصادم کے بغیر اس وادی میں داخل ہوا جائے. اور اس سے قبل کہ جو اقدامات مختلف مراحل پر 5 ہجری کے بعد اور بالخصوص 6 ہجری کے بعد جو بتدریج اقدامات تھے مکہ والوں کے ساتھ، وہ ایسے تھے کہ جب مسلمانوں کا لشکر داخل ہو تو مقامی آبادی اس لشکر کو خوش آمدید کہنے کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرے، اور دیدہ و دل فرش راہ نہ بھی کرے تو کم از کم تصادم سے اوائڈ کرے، اس خیال سے کہ یار یہ جو بھی ہے اپنا ہی آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک سرخروئی اور کامیابی عطا کی ہے تو اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. اور ایسی ہی فضا اس موقع پر بنی کہ جب ابو سفیان جیسا آدمی جو اس وقت اس بستی کا، اس قریے کا سردار تھا، اور اس نے سر تسلیم خم کیا. اور اس سے قبل ناظرین میں ایک بہت اہم بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ جو قحط سالی تھی، اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ تھا کہ مکہ بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہاں یہ کوئی زرعی جگہ نہیں تھی اور نہ یہاں پر کوئی ایسی پیداوار ہوتی تھی.
نجد سے ان کی پیداواری جو اجناس تھی وہ آتی تھی، اور ثمامہ بن اسال ایک سردار جو نجد کا تھا، وہ ایک پیٹرولنگ ٹیم کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اور آپ نے اس کو مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ باندھنے کا حکم دے دیا۔ بہت جسیم آدمی تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ 10 آدمیوں کا کھانا ایک وقت میں کھاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کھانے کا خوب اہتمام کرو، اور اس نے کہا کہ اگر آپ قتل کر دیں تو آپ اس میں حق بجا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو پھر یہ تو آپ ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ تیسرے دن ایسا ہوا، ہاں اس نے ایک اور بھی کہا کہ آپ فدیہ اور جو بھی رقم مجھ سے طلب کریں وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرے دن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر کسی عذر اور معاوضے کے رہا کر دیا۔ وہ گیا ندی پہ، اس نے غسل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مسلمان ہو گیا، اور وہ ایک تاریخی جملہ جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ اس لمحے سے قبل آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی برا نہیں تھا، اور اس لمحے کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب شخصیت دنیا میں میرے لیے نہیں ہے، اور آج کے بعد مکہ کی وہ جو سپلائی لائن میرے کنٹرول میں ہے تب وہ چلاؤں گا جب آپ کا حکم ہوگا۔ اور مکہ قحط سالی میں تھا، لوگ خوراک کو ترس رہے تھے۔ ایک وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ ہمارے اپنے ہیں، مکہ کے لوگ آپ کے اپنے ہیں، وہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اس لیے اس وقت ان پر ایک قحط سالی ہے، ایک بحران ہے، خوراک نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ رحمت فرمائیے، بخشش فرمائیے۔ آپ نے ثمامہ کو حکم دیا کہ جس طرح ان کی پہلے خوراک کی بہم رسانی کا تم اہتمام کرتے تھے اسی طرح اب بھی کرو۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ایک اور اہم کام آپ نے یہ کیا، 500 اشرفی یہ آپ نے گرانٹ بھیجی، یہ امداد بھیجی مکہ والوں کے لیے، وہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکالا تھا اور مدینے میں بھی جنہوں نے پرسکون نہیں رہنے دیا تھا اور 3 دفعہ لشکر چڑھائے تھے مدینہ منورہ پر۔ یہ رحمتیں، بخششیں اور مغفرتیں، یہ عنایتیں، اور پھر اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ فتح مکہ کے نتیجے میں نظر آتا ہے کہ جب پورا مکہ جو ہے وہ دل و جان سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے دیدہ و دل فرشیرا کی۔ جناب محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے تعارف میں ان اقدامات کا ذکر فرما دیا جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ کی دل جوئی کے لیے اور ان کی حمایت اور ان کے دلوں میں ایک نرمی پیدا کرنے کے اور لیے، تصادم سے بچنے کے لیے یہ بڑی خاص بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فتح مکہ کے حوالے سے ہمیں بڑی نمایاں یہ پالیسی نظر آتی ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ کی فتح کے اندر خونریزی نہ ہو۔ اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، مگر ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا گھر حرم تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ حرم کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ قریش وہ قوم تھی جن کا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک نسبی تعلق تھا، ایک خاندانی قبائلی ایک تعلق اور رشتہ داری تھی۔ تو آپ نے ایک اہتمام تو یہ فرمایا کہ آپ نے کوشش کی کہ جو اپنی تیاری جنگ کی تو کی، لیکن ٹارگٹ کا حوالے سے آپ نے بڑے بڑے جو معتبر لوگ تھے ان تک بھی عیاں نہیں ہونے دیا، یعنی منصوبہ بندی کو خفیہ رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ باری تعالیٰ ہماری اس خبر کو روک لے۔ اور جب ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی جانب سے خط جا رہا تھا تو وحی الہی سے آپ کو اس کی اطلاع دی گئی اور اس خط کو جا کر روکا گیا تاکہ کفار مکہ کو اس کی اطلاع نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ کی جانب رواں دواں ہیں، ہمیں ایک بڑی خاص بات یہ ملتی ہے جس میں برادری اور قبائل کا بھی ذکر آتا ہے کہ آقا نامدار کے چچا زاد ابو سفیان حارث بن عبد المطلب، وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب وہ مدینہ کی طرف حارث جو ہیں یہ حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے ابو سفیان ہیں۔ یہ ابو سفیان بن حرب الگ ہیں، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس وہ الگ پرسنل، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم، جی، اور عبد مناف پہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کی غرض سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، سرکار دو عالم سے سامنے ہوا، حضور نے منہ پھیر لیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ابتدائے اسلام کے اندر بڑے ذاتی نوعیت کے حملے کیے تھے، مخالفت کی تھی۔ اور ایک ان کے ساتھ عبداللہ بھی، وہ بھی آپ کے پھپھی زاد تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔
سرکار نے جب رخ پھیر لیا، یہاں پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک کردار نظر آتا ہے، کس قدر مزاج شناس نبوت تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے ان سے کہا کہ تم حضور کے سامنے جاؤ واہ واہ واہ، اور جا کر وہ آیت کریمہ پڑھو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پڑھی تھی، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری فضیلت دی ہوئی ہے، انا کننا لخاطئین، ہم خطا کار، ہم غلطی والے تھے۔ جب آپ جا کر یہ آیت پڑھو گے تو حضور کا جواب حضرت یوسف کے جواب سے زیادہ عمدہ تمہیں ملے گا۔ واہ، اور وہ جواب کیا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو اس انداز سے آپ لوگوں کے دل جیتتے ہوئے، لوگوں کے قلب و روح کو متاثر کرتے ہوئے ہمارے آقا مکہ کی جانب رواں دواں ہوئے، اور آپ نے آپ کی زیر کمان جو لشکر تھے، میمنہ، میسرہ، آگے پیچھے مقدمہ، سب کو یہ ہدایات دی تھی کہ جب تک آگے سے کوئی مزاحمت نہ کرے اور رکاوٹ پیدا نہ کرے تم نے اپنی تلوار کو نہیں اٹھانا۔ اور جب رئیس الخزرج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، اور حضرت ابو سفیان نے جب یہ جملہ سنا اور انہوں نے آ کے شکایت کی حضور سے، یا رسول اللہ انہوں نے تو خون ریزی کا نعرہ لگا دیا ہے، یہ تو مکہ ہے، آپ کا اپنا خاندان قوم قبیلہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، یہ رحمتوں کی ندیاں آج بہانے کا رحمتوں کا دن ہے، آج کعبے کی عزت اور توقیر میں اضافے کا دن ہے، آج قریش کی عظمت کی بلندی کا دن ہے۔ بلندی کا دن ہے۔ تو آپ نے جھنڈا ان سے لے کر ان کے بیٹے قیس کو دے دیا۔ یہ بھی ایک بڑی کمانڈر کی فراست ہے کہ اعزاز رکھا اسی گھر میں ہے، جی اسی گھر میں، اس لیے کہ اگر وہ جدا کر لیا جاتا تو انسانی فطرت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بہرحال جو بھی ہے حالت جنگ ہی ہے، اور حالت جنگ میں کمانڈ اتنی جلدی تبدیل بھی نہیں کی جاتی کہ جس کے سبب کہیں کوئی بے چینی پیدا ہو۔ اور جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور ہمیں نہیں، میرے خیال میں بہت فوکس کرنا چاہیے اس خطبہ حجت الوداع پر جس کو ورلڈ آرڈر کا نام دیا گیا تھا، جس میں آپ نے انسانی جان کے تحفظ کے اندر اپنے جو ہدایات دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کعبہ تیرا مقام بہت بلند ہے، تو بڑا مقدس ہے، بڑا پاکیزہ ہے، مگر قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی جان، مال، عزت و آبرو، اے کعبہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ وہ تعلیمات تھیں جو حضور، اور پھر وہ جو بنیاد ہم بتا رہے ہیں۔ اب میں کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار عرب و عجم میں نہیں رکھا ہوا، کالے گورے میں نہیں رکھا ہوا، رنگ میں نہیں رکھا ہوا، الا بتقوی، فضیلت کا معیار تقوی کے اوپر ہے۔ کوئی عجمی اگر متقی ہے تو وہ افضل ہو جائے گا، کوئی عربی متقی ہے تو وہ افضل ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب ایک بہت اہم پہلو کہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہے یہ جو لوگ تھے، ہاشمی تھے، قریشی تھے، بڑے تاجر تھے، بڑی بڑی ان کی جائیدادیں تھیں جن پر قبضہ ہو گیا تھا، اور اس موقع پر ایک آرڈر تو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ ریٹریو ہوتی وہ ساری واپس ہوتی۔ میں اس پر بھی چاہتا تھا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ ظاہر ہے آپ سبحان اللہ کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا قیام تو وہیں کروں گا اپنے گھر میں، اگر وہ اس وقت عقیل کے پاس تھا، عقیل بن ابی طالب۔ فرمایا اگر وہ اس پر وہ اس کی طبیعت پر بوجھ نہ آئے تو بہرحال آپ کا خیمہ ایک اور جگہ بھی لگا، جیسا کہا پروفیسر صاحب نے کہ لا فضل لعربی لا جمی ولا لعجمی لا عربی ولا لاحمر ولا اسود ولا لاسود ولا احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو برادریزم کے بت آپ نے پامال کیے اور دنیا کے اندر کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر تقسیم اور تفریق کے قوانین جو متمدن سوسائٹیز میں 100 سال 50 سال پہلے بنے ہیں، آپ نے 1400-1450 سال وہ ہمیں عطا کر دیے۔ عہد حاضر میں میں چاہوں گا کہ ان سارے جو فرامین اور احکام اور پھر جو عملی مناظر اور مظاہر ہیں وہ ہمیں آپ ضرور اس پر رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام مسلمانوں کی خدمت میں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، واہ سبحان اللہ، میرے حبیب کا دین قبول کیا ہے تو پورے اس میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنی انانیت کو، اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو ایک طرف رکھو، جو میرے حبیب نے کہا ہے وہ کرو، پورے دین میں داخل ہو۔ جن نظریات کا اور جن فرسودہ افکار کا خاتمہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا، آج وہ کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کے ہاں بھی پایا جا رہا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں جی، آج بھی ڈاکٹر صاحب شہروں اور دیہاتوں میں بہت ساری برادریاں ایسی ہیں جنہوں نے یہ خود ساختہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اپنا رشتہ باہر نہیں کرتے کسی برادری میں۔ آپ نے یہ اپنی برادری کا اصول کہاں سے اخذ کیا ہے؟
نمبر 2، بعض برادریاں اپنے بچوں کی شادیاں، لڑکوں کی شادیاں دوسری برادری میں کریں گے، بیٹی باہر نہیں دیں گے۔ بیٹی اگرچہ گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے، اسے خاندان کے کسی نالائق آدمی کے سپرد کر کے اس کی زندگی تباہ کر دیں گے، صرف اس وجہ سے کہ برادری ازم کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آج بھی نسلی تفاخر اپنی جگہ قائم ہے۔ ایک نسل کا آدمی دوسری نسل کے آدمی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے برابر کا ہے۔ تیسرا ہے، آج بھی رنگت کی وجہ سے تانے مارے جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ آج بھی جو بعض پیشے ہیں، پیشوں کی وجہ سے اس آدمی کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ مختلف، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، انبیاء اکرام نے بھی روزی روٹی کے لیے محنت کی، کوشش کی۔ آج بھی لوگ محنت کر رہے ہیں، مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، ان کو مختلف نام دے کر ان کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تفاخر بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ یوں ہی آج صوبائیت کی نفرت بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ میں اب اس میں کچھ پازیٹیو پہلوؤں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ برادری ازم میں اگر آپ اپنی برادری کو صلہ رحمی کی بنیادوں پر استوار کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ میری برادری ساری میں اگر کوئی غریب بچی ہے تو ہم نے مل کر ایک یونٹی کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، اس بچی کی شادی ہو جائے، یہ بہت اچھا آپ کا برادری کے اندر رہ کر کام ہے، جس کی ہم تائید کرتے ہیں اور تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اگر برادری ساری نے مل کر فنڈنگ کر کے ایک ہاسپٹل بنایا ہے، اس میں اپنی برادری کا فری علاج کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس میں تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اگر برادری میں رہ کر اپنے ہاں غریبوں کو، مقروضوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ برادری کے اندر رہ کر یہ سارے اصول مرتب کیے ہوئے ہیں اور ایک اتحاد بنا کر ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو ایسا کام ہے کہ ہم اس پر آپ پر رشک کریں گے۔ لیکن اگر آپ برادری ازم کے خول میں اسلام کے اصولوں کو نظر انداز کریں گے اور پامال کریں گے، تو یاد رکھیے ابھی پھر ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہمیں اللہ رسول کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پروفیسر صاحب، بالکل پروگرام کے اختتامی لمحے، آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کے سبجیکٹ اور ٹاپک کے حوالے سے، آج کی اس خاص دن کے حوالے سے کوئی پیغام عطا کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، محترم مفتی صاحب نے بڑا اہم گوشے کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ جو برادریزم کا اور خاندانوں کا، قبائل کا پوزیٹیو پہلو، جس کو اسلام صلہ رحمی کا نام دیتا ہے، کہ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں اور درجہ بدرجہ اس کے آگے جب چلتے چلے جاتے ہیں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ان کا پاس کرنا، اور درجہ بدرجہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے پھر چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، آپ کی جو پھپھیاں ہیں، اور پھر آگے آپ کے جو رشتہ دار بڑھتے چلے جاتے ہیں، پوری برادری، پوری قوم بنتی ہے۔ ان کے معاملات کو پوزیٹیولی دیکھنا، جہاں ان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، وہاں ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے اگر کوئی راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، جیسے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے لے کر لا تثریب علیکم اليوم تک، لا تثریب علیکم اليوم، مطلب ابتدا جو ہے خیر کی، اس کی بنیاد اپنے خاندان سے، اپنے قوم اور قبیلے سے کی جائے۔ اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور وہ قبیلہ جو آپ کی فکری طور پر آپ کا ہم آہنگ ہو، یعنی خون کا وہ رشتہ جس کے اندر ایمان کا رشتہ بھی داخل ہو جائے، پھر وہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو رہے، اور لیکن مدینہ کے اندر جب کنیزیں اور خادم اور وسائل کی بہتات ہوئی تو سب کو تقسیم ہوا، لیکن اپنے گھر میں اور اپنی بیٹی کے گھر میں ان چیزوں کا سایہ نہ پڑنے دیا، اور تسبیح فاطمہ دے کر ان کے لیے آسودگی اور آسانی کے باطنی اور روحانی سطح پر وہ اہتمام کیے جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت اور نور کا سرچشمہ تھے۔ اور ناظرین، آج جو ہے فتح مکہ، اس میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مکہ ہی کو فتح کیا جانا اس لیے ضروری تھا کہ دنیا کے بتکدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا، کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ یہ گھر جو حضرت ابراہیم اور پھر حضرت اسماعیل نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم جہاں سربلند ہونا تھا، اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ذات پات اور برادری کا سب سے بڑا منبع اور مصدر تھا
اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بتوں سے پاک کیا جانا تھا. اور والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا پرچم یہاں سر بلند ہونا تھا. اور پھر جو اسٹریٹجی، جو طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، صلح حدیبیہ میں آئے تو 1400 تھے صرف، اور فتح مکہ پر آئے تو 10,000، 2 سال کا فرق ہے صرف. اور پھر اس کے 1 سال بعد، 2 سال بعد جب خطبہ حجۃ الوداع، تو یہ تعداد 1.25 لاکھ تک پہنچی. یہ نور، یہ رحمت، یہ بخشش اور یہ نورانیت اور یہ عظمت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سعید کی برکت سے انسانیت کو عطا ہوئی. آج کے اس خاص دن کے حوالے سے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اسلام کا پرچم دنیا کے اندر اس عظمت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ سر بلند ہوا کہ جس کا پھریرا اور جس کی روشنی قیامت تک ہمیں رہنمائی عطا کرتی رہے گی. اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی کہ روزہ رکھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اور خیر کا ایک معنی بزرگوں نے بلندی اور پیشوائی بھی کیا ہے. فتح بدر بھی اسی میں ہے اور فتح مکہ جو ہے وہ بھی اسی میں ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت وسیع انداز میں آج کے اس موضوع کے حوالے سے بات کی. بڑا منفرد موضوع تھا آج کا کہ اس بڑے ٹاپک میں سے ایک ذیلی عنوان ایسا منتخب کرنا جس میں ہماری سماجی ضروریات اور جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کا کچھ خاتمہ بھی ہو سکے. میں حمد باری تعالیٰ کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ مال، اولاد اور مکان کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کاغذ پر لکھ کر مکان کی پیشانی پر چسپاں کر دیں. اللہ تعالیٰ مکان کی، مال کی اور اولاد کی حفاظت کرے گا. محمد علی جلال صاحب. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. جب میں نے مصیبت میں تیرا نام لیا ہے، جب میں نے مصیبت میں تیرا نام لیا ہے، رحمت نے تیری بڑھ کے مجھے تھام لیا ہے. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. جے ویکھا جے ویکھا میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری، جے ویکھا میں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جان.
مولا میں ورگے منہ کالے ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ او ہر جذبائے دل جذبائے ایمان کو چھو لے ہر جذبائے دل جذبائے ایمان کو چھو لے فاروق کی تیرے پیار کو تا عمر نہ بھولے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ تے تلکڑے راستہ دیوے کون سنبھالا تکے دیون والے بوتے مولا تو ہاتھ پکڑن والا اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ فصل تیرے تھی مولا فصل تیرے تھی لوئے تر دے سنگ پھٹیاں دے جھڑ کے کتے جنت جان محمد تے لڑ چنگیاں دا پھڑ کے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ